السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کے 29ویں سبق میں خوش آمدید۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس ذات نے تم پر قرآن کو زندگی کا نظام بنا کر فرض کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اہم باتیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہیں۔ کافی دنوں کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل ہو رہی تھی۔ رب کی طرف سے آخری کتاب نازل ہو رہی تھی، اس لیے قیامت تک کے لیے مکمل ہدایت نامہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرے اور آخری زمانے تک انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے موضوعات میں رہنمائی کرنے والی ہو۔ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہ ہو، ہر زمانے میں رہنمائی کرے اور انسان بآسانی اس سے رہنمائی حاصل بھی کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل زمانے تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ آنے والا نبی پچھلے سارے انبیاء کی تصدیق کرے، انسانوں کی رہنمائی اس طرح کرے کہ آنے والے دور میں انسانوں کو کسی نبی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خصوصیات کے مالک ہیں۔ قرآن بھی رحمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت للعالمین ہے۔ دو رحمتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اللہ کے کلام کا مجموعہ ہے۔ نبی کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے والے قرآن کے اشاعت اور اس کی تبلیغ کرے اور اس پر عمل کر کے دکھائے۔ ایک قرآنی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ بھی ہے کہ کافروں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اہمیت اور بلندی کو ظاہر کرے۔ ایمان اور اعمال لوگوں کے انجام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مختلف نظریہ رکھنے والے لوگوں کا ٹھکانہ ایک نہیں ہوگا بلکہ دونوں کا ٹھکانہ بھی مختلف ہوگا۔ قرآن کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور عظیم جگہ ہوں گے۔ کامیاب ہونے کا راستہ تاریخ نے بتا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی یہ ہے کہ یتیم ہو کر انہوں نے جنم لیا، دوسروں کے سہارے پر پرورش پائی، تکالیف کا سامنا کیا، پھر تیز ترقی حاصل ہوئی، مدینہ پہنچنے کے بعد بڑی قبولیت ملی، ایک حکومتی نظام کے ترجمان بن گئے، پھر کامیابی کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں، حق کو قائم کر کے باطل کو اکھاڑ پھینک کر ایک خوبصورت اسلامی نظام کو قائم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کافر لوگوں کا کام بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر اور معافی مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کو احساس ہوا کہ ہم جس لات و عزا کی عبادت کرتے تھے وہ ہمیں کوئی مدد نہیں پہنچا سکیں گے۔ پہلے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی تھی، اب وہ عزت کے ساتھ واپس آئے ہیں، لیکن ان کا برتاؤ ایک بڑے بھائی کی طرح ہے۔ قریشیوں نے شرم سے سر جھکا لیے، وہ مجبوراً یا مرضی سے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ میں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ نبوت اللہ کا ایک تحفہ ہے، کسی شخص کے چاہنے یا مانگنے سے یہ نہیں ملا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی یہ اس سورت کے شروعات میں ذکر ہے۔ 10 سال کے بعد سفر کر کے خاندان کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران ایک روشنی دیکھ کر پہاڑ میں چڑھتے ہیں، وہاں ان کو نبوت دی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ساتھ آئے اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بارے میں انجان تھے۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے جسے خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کامیابی کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ہدایت ہے کہ تم ظالم لوگوں کا مددگار نہ بننا۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر لوگوں کے ساتھ غصہ اور سختی سے سلوک کرنا اپنا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کے ماننے والے اللہ کے حکم سے ہی دشمن کے خلاف ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ہر زمانے میں قرآن والوں کو اس حکم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں اور اس ملک میں بھی اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ کچھ ڈرپوک اور بیوقوف لوگ صبر اور بھائی چارگی کا بہانہ بن ظالموں کی اطاعت کرنے کی صفائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے دعوے کو یہ آیت صاف صاف انکار کرتی ہے۔ یہ آیتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ظلم جب تک نہ مٹ جائے جب تک میدان جنگ میں ڈٹے رہنا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، لہٰذا ظالم کافروں کا مددگار ہرگز نہیں بننا۔